مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے سید نصیر حیدر رضوی ابن سید رمضان علی ظاہر النساء بیگم ابن ولایت حسین کی روح کو بخش دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات محمد مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو آپ کے سامنے کم از کم 25 تفسیروں کے خلاصے ہیں جو مختلف اسکالرز اور علماء مراجع مجتہدین کے نظریات اس کے ساتھ میں حقیر کی اپنی خود کی کاوش شامل ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے یہ بیان جاری ہے اور بحمداللہ خداوند متعال اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ تمام دنیا کے بندے جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اللہ جو ہے وہ انہی میں سے ہم سب کو بھی اس قابل قرار دے کہ اس کے کلام کی سمجھنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حمد اللہ کی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ لفظ حمد صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، کوئی اور شخص کے لیے زیبا نہیں ہے، اور اس کے دلائل بھی یک و دیگر کچھ بیان ہو چکے ہیں، کچھ اور بھی بیان ہوں گے۔ حمد جو ہے اس کے معنی کیے تھے آپ کے سامنے کہ لفظ حمد یعنی تعریفیں، اس کے اوپر الف لام لگا یعنی ساری تعریفیں، ہر قسم کی جو تعریف ہے کہ جس کے لفظی معنی یہ کیے کہ انسان کے دل کی گہرائی سے پاک احساس
جب کسی جمال و کمال کو دیکھ کے نکلتا ہے اس کا نام حمد ہے۔ اس ساری تعریفیں یعنی سارے حمد صرف اللہ کے لیے ہیں، اس لیے یا حمد جو ہے وہ اللہ کی ذات کے کمال اور اس کے صفات کے کمال اور اس کے افعال کے کمال، یا خود اس کی ذات کا کمال اور اس کی ذات کا جمال کا مشاہدہ اور پھر اس کے بعد اس کی تعریف کرنا، چونکہ کمال پر تعریف نکلتی ہے تو یا اس کی ذات اور اس کے کمالات ذات کو سامنے رکھا اور تعریف کیا تو حمد کیا، یا اس کی صفات جو اس کے صفات کمالی ہیں، جیسے علم، جیسے قدرت، جیسے ارادہ، یہ صفات کمالیہ اگر ان کا درک کیا، ان کے کمال کو سمجھا اور ان کے کمال کو اپنے دل پر نقش کیا تو اللہ کی اس کمال کی وجہ سے ہمارے زبان سے یا ہمارے دل سے یا ہمارے عمل سے وہ چیز تعریف کی جو ظاہر ہوئی اس کا نام حمد، یا یہ کہ اس کے افعال سے، یعنی وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے، وہ خود رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے، وہ اس طرح سے مختلف افعال، رازق ہونا، خالق ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، راضی ہونا، یہ سارے افعال اس کے ہیں، مگر افعال کمال جو اس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑی سی بات مثال کے طور پر ہم ناراحت اور ناراض ہو جاتے ہیں مختصر سے اس میں، اور جلدی سے کسی کو عفو کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک سیکنڈ کی تلاش رہتی ہے کہ کسی طرح مقابل سے کوئی بھول چوک تھوڑی بہت مل جائے تو ہمارے ہاتھ صاف ہونے لگے، ہماری زبانیں رواں ہو جائے اور ہمارے تمام تر دلی مرادیں پوری ہو جائیں، مگر وہ اللہ کہ جس کے سامنے بندہ، تمام مخلوقات اور یہ بندہ خود اس قدر مسیح ہے، اس قدر اطاعت نہ کرنے والا، اس کی نافرمانی کرنے والا، معصیت کرنے والا، کہ کسی بات کو جلدی سے قبول نہ کرنے والا، اور اس کے بعد اصرار مصر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ گناہ کرتا جائے، تمام اصرار گناہ کے باوجود اگر صدق دل سے استغفار کر لے خدا کی بارگاہ میں تو وہ اللہ اس کو معاف کر دے رہا ہے۔ یہ عمل خود کتنے کمال کا عمل ہے، بس اس طرح کے کمال افعالی اس پر یہ دیکھ کر کے کہ جہاں پہ تھوڑے سے معاملے کے بگڑ جانے پر مزاج برہم ہو جاتے ہیں، وہاں مصر رہنے پر گناہ کے اللہ کے مزاج میں اور اس کے ترحم میں تبدیلی نہیں آتی، اس کمال کے اعتراف سے دل کی گہرائی سے جو اس کی تعریف نکلے اس کا نام حمد ہے۔ یہ تین اعتبار سے جو آپ حمد کیے، یا ذات کے اعتبار سے، یا ذات کے کمال کے اعتبار سے، یا صفات کے کمال کے اعتبار سے، یا فعل کے کمال کے اعتبار سے، حمد اسی طرح ہے۔ انسان کے اندر تمام مخلوقات میں اگر کسی کی حمد کرنا چاہیں تو تمام مخلوقات میں کوئی اس قابل نہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے۔ جب انسان ہی اس قابل نہیں ہے تو خود دوسری مخلوقات کہاں سے اس قابل ہوں؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذات کا کمال معلوم ہو تب تعریف نکلے اس طرح کی. خود انسان کو انسان کی ذاتی کمالات کا احساس ہی نہیں ہے. اگر ہو جائے کمال انسانی کا احساس تو خود بخود جو ہے انسان اللہ کی معرفت تک پہنچ جائے. تبھی تو کہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. کون انسان ہے جو اپنی ذات کے کمال کو پہچان سکتا ہے؟ کوئی انسان آج تک سر دھن رہے ہیں مفکرین جہان، دانشوران، مگر ابھی تک خود انسان کے کمالات کو انسان پہچان نہیں سکا. جب خود ہی نہیں پہچان سکا تو کیا اپنی حمد کرے گا، کیا اپنی تعریف کرے گا؟ یہ ذات کے کمال، صفات کے کمال اور تمام تر افعال کے کلام، جتنے کمالات ہیں ان کا درک، ان کو سمجھنا، اور اس کے بعد صحیح صدق دل سے اگر قلب کی گہرائی سے یہ تعریف نکلے تو یہ مدح ہے. غیر از خدا، مگر خدا کی تعریف انسانوں کے بس کی ہے؟ خدا کی تعریف، اس کی حمد آیا مخلوقات خدا کے بس کا ہے؟ کیوں؟ آیا ہم جو مدح کرتے ہیں، ہم جو تعریف کرتے ہیں، ہم جو خدا کی حمد کرتے ہیں، یہ حمد واقعی حمد ہے؟ حمد حقیقی نہیں ہو سکتی کسی بھی مخلوق سے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی زحمت اس مقدمے کے پھیلانے کی اسی لیے دی تھی تاکہ استدلال کر سکیں اور آپ سمجھ سکیں، آپ کے دماغوں تک پہنچ جائے. میری صحیح اور کوشش یہ ہے کہ پہلے اردو بولتا ہوں اور پھر اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کو مرڈر کرتا ہوں، چیرتا پھاڑتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، تاکہ مفہوم سمجھ جائیں. جب یہ طے ہے کہ ذات الہی کے کمال کا جب بھرپور احساس ہو جائے اور دل کی گہرائی سے تعریف جو نکلے وہ حمد ہے، تو کون انسان ہے کائنات میں جو ذات خداوند کے کمال کو پہچان سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، لا یمکن، اصلاً ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دماغ اور یہ عقلیں اور یہ انسان کی خلقت محدود ہے اور وہ خدا لامحدود ہے. اس کی ذات کا کمال تو اور لامحدود ہے. پہلے ذات پہچانے پھر کمال پہچانے. نہ ذات پہچان سکتے ہیں نہ کمال پہچان سکتے ہیں. جب ذات و کمال دونوں نہیں پہچان سکتے ہیں تو پھر تعریف کیا میرے دل سے نکلے گی جب اس کے کمال ہی کا مشاہدہ نہیں کیا، جب اس کی ذات ہی کو نہیں جانا، تب کون سی تعریف میرے دل کی گہرائی سے نکلے گی کہ اس کی حق حمد ہو جائے اور صحیح تعریف ہو جائے. یہ تو ساری کائنات عاجز ہے. دائرہ امکان میں جو بھی ہے وہ عاجز ہے، حتی معصوم بھی، حتی وہ خلقت کا جو خلق اول ہے وہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی محدود ہے. لامحدود نے اسے بھی خلق کیا ہے، وہ بھی مخلوق ہے. مخلوق جو ہے اس کے درک سے عاجز ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو جو سب سے بڑا عارف کائنات میں پیدا ہوا اور جس نے کچھ تھوڑی ذات الہی کا مشاہدہ کیا، کہ خود ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتا ہوں، وہ کیسے یہ کہتے نظر آتا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح کرنے میں تمام دنیا کے کہنے والے اس کی مدح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور آخر کا جملہ یہ ہے کہ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، یعنی حق معرفت اور حق تعریف جو ہے اس کو کائنات کا کتنا ہی زیادہ علم اور معرفت کے درجے پر زحمت اٹھانے والا، مشقت برداشت کرنے والا کتنا ہی بلندی پر چلا جائے،
لیکن حق نہیں ادا کر سکتا. دلیل بھی دی کہ کیوں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ الذی وہ خدا وہ ہے کہ لا یدرکو بعد الہمم, کہ اس کو کوئی بھی ہمتوں کی دوریاں اور گہرائیاں اس کی ذات کے کمال تک پہنچ نہیں سکتی ہیں. بس معلوم یہ ہو گیا کہ کائنات کی کوئی فرد جو ہے اس کے ذات کے کمال کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. جب نہیں کر سکتے تو اس کی حقیقی تعریف بھی نہیں بجا لا سکتے. یہ تو ذات کمال کی بات ہے کہ ذات کے کمال میں, لیکن ایک اور حمد ہے جو صفات کے کمال میں ہے, یعنی کمالی صفات کمالی, یعنی علم خدا, یعنی ارادہ خدا, یعنی قدرت خدا. اگر اس کا ادراک کر لے جائے, البتہ شاید اس میں کچھ ایسے خاص مخلص بندے ہوں گے کہ جو اللہ کی قدرت کا بھرپور طریقے سے کنہ اور حقیقت قدرت کا ادراک رکھتے ہوں گے, لیکن سارے کائنات کے بندے عاجز ہیں اور عاری ہیں, یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات واقعیہ کا بھی ادراک کر سکیں, سمجھ سکیں, جان سکیں کہ اس کا علم کس حد تک ہے. خود ہی قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. یہ لوگ جو ہیں اللہ کو تمام تر اس کے اقدار کو, اس کے صفات کو, اس کی ذات کو کہیں سے بھی اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے, معصوم بھی کہہ رہا ہے, عقل بھی کہہ رہی ہے کہ صفات کمالی الہی کا بھی ادراک حقیقی اگر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقلیں تنگ ہیں اور وہاں علم وسیع ہے, فہم کوتاہ ہیں, اور وہاں قدرت وسیع ہے اور اعلیٰ ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے. اشیاء کا شمار تو ہم کر نہیں پا رہے ہیں. ایک ذرے کی تحقیق میں لگ گئے تو اسی ذرے کی تحقیق میں صدیاں گزر گئی ہیں. کتنی عقلیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ابھی ذرے کی ہی تحقیق میں چل رہی ہیں. جب ذرائع اشیاء جو ہیں ان کی تحقیق میں عقلیں قاصر ہو چکی ہیں تو پھر اس کی تمام تر خلاقیت اور اس کی تمام تر رزاقیت اور اس کی تمام تر قدرت اور اس کے تمام تر علم کا احاطہ کائنات کے بشری طاقت سے باہر آئے. جب باہر ہو گیا تو پھر اس کا یہ حمد کہنا, تعریف کہنا کب دل کی گہرائی سے تمام تر آنے کے بعد نکلے گا. اور جب تک کہ اس کو معرفت نہ ہو اس وقت تک یہ تعریف حقیقی نہیں ہے. یہی حال فعل کا بھی ہے. اب کہاں تک آگے بڑھائیں تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جتنا لفظ استعمال کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ, نہ تو ذات کے کمال سے آگاہی تھی, نہ تو صفات کے کمال سے آگاہی تھی, نہ افعالی کمالات سے آگاہی ہے, اور نہ اس کا ادراک و فہم ہے, نہ اس کی سمجھ ہے, نہ اس کی جولانیت ہمارے قلب کے اوپر بیٹھی ہے, نہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر چھائے ہیں. تو پھر الفاظ اب جو تعریف کے نکلتے ہیں یہ خالص الفاظ ہیں جو گھوم کے رہ جا رہے ہیں. حقیقی تعریف خدا تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے نا. ہم محال ہے اس کی تعریف کرنے پر, عاجز ہیں عزیزو. صرف یہی عاجزی جو ہے اگر اسی کا اقرار کر کے ایک مرتبہ الحمد کہہ دیں یہی کافی ہے اس کی بارگاہ میں تعریف خداوندی کہنے کے لیے. ایک صلاۃ علی محمد والا. ہم کسی طریقے سے اس کی مدح اور اس کی تعریف نہیں کر سکتے ان تینوں مضامین کے اعتبار سے, اور میزان اور ترازو جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کے اعتبار سے دنیا کا کوئی بندہ چاہے کہ خدا کی حمد کرے تو ممکن نہیں ہے. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد اور تعریف لفظ بار بار بول رہا ہوں, تعریفیں ساری تعریفیں. حمد تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کی صفت کو بیان کرنا ہی تو تعریف ہے. ارے کیا کہنا بڑے اچھے عالم ہیں, کیا کہنا بہت بڑے فاضل ہیں, ارے کیا کہنا بڑے اقتدار والے ہیں, کیا کہنا صاحب منصب و جاہ ہیں, ارے کیا کہنا صاحب جلال ہیں. یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کے صفات بیان کر رہے ہیں نا.
تو صفات کا بیان کرنا ہی تعریف ہے۔ اب خدا یہ کہتا ہے کہ سبحان عما یصفون، یہ کائنات کے بندے جو خدا کی صفت بیان کرتے ہیں، اس سے وہ خدا منزہ اور پاکیزہ ہے، یعنی بلند تر ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی کوئی فرد خدا کی تعریف اگر کرنے چلے تو تعریف نہیں کر سکتی، خدا اس سے بھی بلند تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف جو بھی کریں گے صفت کا، اگر علم کے خدا کے علم کے بارے میں بولنے چلے تو جب علم سمجھنا چاہا تو اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا۔ اب عقلیں بھی مختلف ہیں اور فہم بھی مختلف ہے، تو کسی نے اتنے دائرے میں سمجھا تو اتنا علم کی تعریف کیا، کسی نے اتنے دائرے میں سمجھا تو اتنے دائرے کے علم میں تعریف کیا، کسی نے اتنے دائرے میں سمجھا تو اتنے دائرے کی تعریف کیا۔ محدود تعریفیں ہیں اور وہ لامحدود ہے۔ لامحدود کی محدود تعریفیں اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکی ہے نا، عاجز ہو گئے نا۔ اب آپ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں علامہ مجلسی علی اللہ مقام ہو کہ ایک شہر میں اندھے رہتے تھے، سارے کے سارے اندھے تھے اور ایک بینا تھا بس۔ اب ان اندھوں کے شہر میں ہاتھی آ گیا، اب لوگوں نے آواز دیا بھائی ہاتھی آیا چلو دیکھنے۔ اب دیکھیں کہ اندھے تو ہیں تو دیکھیں کیسے دوڑ پڑے کہ بھائی ہاتھی سمجھنا ہے۔ اب ہاتھ لگانا شروع کیا، کسی کے ہاتھ میں سونڈ آیا، اس نے کہا ہاں ہاتھی ہے یہ، کسی کے ہاتھ پر کان لگا، کہا یہ ہاتھی ہے، کسی کے پیر لگا، کہا یہ ہاتھی ہے، کسی کے پشت لگی، کہا یہ ہاتھی ہے۔ اب اس کے بعد سارے اندھے جمع ہوئے، جب جمع ہوئے تو کہا بھائی ہاتھی دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کیسا محسوس کیا؟ ان کا جو لمبا لمبا ہوتا ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ماں کیا باتیں کرتے ہیں؟ جو چوکور ہوتا ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ کہا کیسی باتیں کہتے ہیں؟ جو مسطح ہوتا ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ جو موٹا ہوتا ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ سب ہاتھی کی تعریف کر رہے ہیں، مگر جو جتنا سمجھا اتنا ہی تعریف کر رہا ہے نا، اپنی سمجھ کے مطابق۔ جو بینا تھا دور سے کھڑا، کہا نہ اس کو ہاتھی کہتے ہیں نہ اس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ ان سب کے مجموعے جب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس کا نام ہاتھی ہے۔ تو معلوم ہے بینا کچھ دیکھ رہا ہے حقیقت کو، اور یہ نابینا دیکھ رہے ہیں اپنے تمام لمس اور حصے۔ یہی حال تمام بندوں کا ہے کہ اپنے افکار سے خدا کے صفات کو جتنا سمجھ سکے ہیں اس اعتبار سے بند، اسی اعتبار سے مدح کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں۔ تو اب وہ تعریف تو اس کی نہیں ہوئی نا، تو وہ منزہ ہو گیا ان ساری تعریفوں سے، بلند تر، پاک و پاکیزہ۔ لہذا ہماری تعریفیں تو اس کی تعریفیں نہ ہوئی، لیکن کوئی بینا چاہیے کہ جو دیکھ رہا ہو کہ کیسا کمال ہے قدرت کا، کیسا علم ہے قدرت کا، کہ جب وہ بول دے تو کم سے کم سمجھ میں آ جائے کہ کچھ تو ہے یہ۔ توجہ کریں آپ، انہی میں سے کچھ ایک ایسے ہیں کہ اسی لیے آواز دیا کہ سبحان عما یصفون الا عبادہ المخلصین، سوائے بندگان مخلص کے جو خاص ہیں، وہ وہی جانتے ہیں جو بینا ہیں، جو دیکھے ہیں، جو قدرت کا بھی مشاہدہ کیے ہوئے ہیں، جو علم کا بھی مشاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہوگا؟ وہ وہی بندہ ہے کہ جو اولین مخلوق ہے۔ جب اول مخلوق ہے تو ساری کائنات میں جتنی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سارے ظہور سے قدرت الہیہ کا مشاہدہ کیے ہوئے ہیں، اور چونکہ اس کو دیکھ رہا ہے، حقائق اس کے پا رہا ہے، تو علم خدا کا بھی اندازہ لگائے ہوئے ہے، اور چونکہ علم خدا بھی ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت خداوندی بھی ہے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ جس کو خلق کیا ہے اس کی ربانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی رزق دے دے، تو اب رزق پر بھی حاوی ہے، اس کی دین پر بھی حاوی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو خطائیں کریں گے ان کی بخشش بھی ہوگی، تو یہ بخشش کا بھی واسطہ بن جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب یہ اگر کہے تو دو اعتبار سے، چونکہ معرفت اتنی رکھتا ہے جو حقیقت کمال الہیہ ہے، تو اگر یہ حمد کہے تو کچھ حد تک تعریف ہو سکتی ہے نا، کچھ حد تک ہوگی، مگر عاجز تو وہ بھی ہے۔ جو کر رہے ہیں عاجز وہ بھی ہے، ذات کے کمال کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، جب پیدا
پیدا ہوا تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو امام چھٹے فرماتے ہیں جیسا کہ نقل روایتوں میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا جب خلق ہوئے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، نحنو نورنا، ہم خالی نور تھے. جیسے ہی خدا نے خلق کیا اس نور کو، ہم خاموش نور پیدا ہوئے، لیکن نہ کچھ سمجھتے تھے نہ جانتے تھے. پھر اللہ نے اسی نور کے پیکر کے اندر روح پھونک دی اور اسی روح کے اندر ایک قالب ڈالا جس میں اس نے اپنے علم کا، اپنی قدرت کا مخزن رکھ دیا. بس جیسے ہی رکھ دیا حکم ہوا فانطق، تو بول. میں بولنے لگا. اولین لفظ جو ہمارے منہ سے نکلا اس کا نام الحمدللہ تھا. صلوات محمد وعلی محمد. اب سمجھے نا، یعنی اولین کلمہ جو ظاہر ہوا محمد عربی کی زبان سے نور اول میں وہ الحمد تھا، اور وہی خود سے نہ تھا. بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی صحیح تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اس نے دے دیا، اس لیے قرآن میں کہا محمد کو خطاب کر کے کہ قل الحمدللہ، اے محمد تم کہو الحمدللہ. اسی طریقے سے نوح سے بھی کہا قل الحمد، اور اللہ کی تعریف کر کہ الذی نجانا، جو کہ تجھے بچایا ہے ان ظالمین سے. بس وہاں بھی تعلیم دیا، یعنی بغیر خدا کے الفاظ کے سکھائے ہوئے کائنات کا کوئی ذرہ تعریف الہیہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو جو کہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اب ظاہر ہے کہ یہ نور جو تھا بولنے لگا، اور جب بولا تو پہلا لفظ الحمد بولا. اور ابھی ہم نے آیت پڑھ دی قل الحمد للہ، اے پیغمبر تم کہو الحمد للہ. تو قرآن کا جز ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ توجہ کرو، اسے کہتے ہیں قرآن ناطق، یعنی خدا پڑھاتا گیا اور یہ پڑھتا چلا گیا. جو پڑھتا چلا گیا اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا. اب وہ اس کے پاس ہے، تو جب وہاں تھا تو جب یہاں آئے گا تو یہاں بھی رہے گا. اس کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جنگ صفین میں جب ظالموں نے مقابلہ کیا اور تسیسہ رچا اور اس طرح کی مکاری سامنے لے آئے کہ اینٹوں کو جزان میں باندھ کے سامنے علم کیا کہ ہمارے درمیان قرآن ہے، علی قرآن سے جنگ کر رہے ہیں، تو جو سادے لو تھے احمق، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سمجھا تھا، دین و اسلام نہیں سمجھا تھا، صرف کھانے کی وجہ سے ساتھ ہو گئے تھے، تلواریں لے کے ادھر اٹھ گئے کہ یا علی قرآن کے مقابلے میں نہ جا. تو مولا نے مسکرا کے کہا این القرآن، کہاں قرآن ہے؟ قرآن وہ نہیں ہے، قرآن یہ ہے. وہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی اول کلمہ ہم نے کہا ہے، اول لفظ ہم نے ادا کیا ہے، اور جتنی آیات ہیں ہم نے پڑھی ہیں سب اللہ نے ہمیں پڑھایا ہے. اسی لیے تو کہا رحمان علم القرآن. ہم نے، رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو بس معلوم یہ ہوا کہ اول نور، جب اول نور تھا اسی کے نور کے حصے کیے تو اب یہ قابل حمد بھی بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کے قابل کائنات میں کوئی نہیں. اگر کوئی ہو سکتا ہے حمد کے قابل تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ہے، اس کی حقیقت ہے، کمال سارا اس کے پاس ہے. اور چاہے صفات کا کمال ہو وہ اس کے پاس، چاہے ذات کا کمال ہو وہ اس کے پاس، چاہے افعال کا کمال ہو وہ اس کے پاس. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کسی کا محتاج نہیں. کائنات کا کوئی بندہ ہو وہ بہرحال فقر رکھتا ہے ذات میں. اگر پیدا ہوگا تو بغیر اس کے خلقت کے پیدا نہیں ہو سکتا. بس پیدا ہونے میں مفتقر ہے، یعنی فقیر ہے، یعنی محتاج ہے. اور اسی طریقے سے افعال بھی اگر انجام دے تو اس میں بھی محتاج ہے. اس لیے بغیر اس کی یاری و مددگاری کے آپ کے ایک بھی فعل سرزد نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر صفات دیکھے جائیں تو جب تک کہ حاصل نہ کریں اس وقت تک علما نہیں سکتا ہے. تو آپ محتاج ہیں، لہذا جو محتاج ہے وہ قابل حمد نہیں ہے. اللہ اکبر. صرف وہی قابل حمد ہو سکتے ہیں جو محتاج نہ ہو. توجہ کریں آپ. تو خدا محتاج نہیں کسی بھی جہت سے. صرف اہل بیت ایسے
کہ جن کو اول خلق کیا تو وہ سوائے خدا کے اور کسی کے محتاج نہیں، چونکہ سوائے خدا کے کسی کے محتاج نہیں تو اللہ جو ہے حقیقی حمد کا مالک، توجہ کریں، چونکہ اپنی خلقت میں محتاج خدا ہیں اس لیے مجازی حمد کے مالک یہ ہو گئے، توجہ کریں، وہ ہے الحمدللہ کا مستحق، اور یہ ہیں حمد پا جانے کے بعد قابل حمد ہوئے تو محمود ہو گئے نا، جب محمود ہوئے تو محمد بن گئے نا، صلوات محمد والے محمد۔ بس یہ وہ ہے ذات کہ جس کی ابتدا ہی حمد ہے، ذات ہی حمد ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا ان قریب۔ لیکن خود اس نے جب مدح کی تو اس مدح میں حمد سے ہے محمد، حمد سے ہے محمود، حمد سے ہے احمد، یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اللہ کی ستائش اور تعریف کائنات میں بلکہ اس عالم میں اگر کسی نے کی ہے تو احمد جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا تھا۔ ارے بھائی اتنی حمد کی کہ چونکہ کمال الہیہ کی انتہائی معراج کا نام محمد مصطفیٰ ہے تو وہ اپنے ہی کمال کو دیکھ کے خوشحال ہوا، اور جب خوشحال ہوا اپنے کمال کے جمال کو دیکھ کے تو پھر ایک تعریف اس کے دل سے نکلی۔ ارے بھائی سامنے کی بات ہے، جب کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد جب وہ اچھی ہوتی ہے تو اس کے دل سے تعریف نکلتی ہے کہ میں نے کیا چیز بنا دی، نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اب ایسے ہی تمام تر کمال قدرت الہیہ کا معراج محمد مصطفیٰ ہے۔ جب اس خلقت کو خدا نے دیکھا تو دل اس جمال کمال قدرت الہیہ پر آیا اور ایک لفظ تعریف کی نکلی، جیسے ہی تعریف کی لفظ نکلی اسی کا نام حمد ہو گیا، بس اللہ نے اس کی حمد کر دی تو محمد ہو گیا، صلوات محمد والے محمد۔ بس یہی ہیں اس کی حمد کرنے والے، یہی ہیں تعریف کرنے والے۔ وقت تمام ہو گیا، اب کیا کیا جائے، وقت تنگ دیا انہوں نے، تھوڑے ٹائم لے لیے، اگر ٹائم اور دیے ہوتے تو بات آگے جاتی، لہذا حقیقی حامد اور حمد کرنے والے یہ ہیں اور اصل خدا ہے۔ اسی لیے ہر ذرے پر الحمدللہ کتنی آیات بے شمار کہ الحمدللہ کہ لفظ آئی، ہر ذرہ اس کے کمال کا آئینہ ہے، کیونکہ ہر ذرہ کمال کا آئینہ ہے، لہذا اس کا کمال ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ جب ہر جگہ دکھائی دیتا ہے تو ہم اسی کمال کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، لہذا اسی لیے جو اہل معرفت کی آنکھیں رکھتے تھے ان کے اوپر اگر ظلم بھی آیا سامنے تو اس میں بھی انہوں نے کمال الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ اسی لیے میری بی بی زینب نے جب پوچھا کسی نے یہاں کربلا اتنی بڑی مصیبت، لیکن اس کے بعد کوفہ اور کوفہ کی مصیبت اور اس کے بعد بے پردگی کوفہ اور پھر شام کی مصیبت اور دربار یزید، لیکن کسی نے پوچھا کیف وجدتم، کیسا پایا تم نے اس واقعے کو؟ فرمایا لا رأیت الا جمیلا، سوائے جمال الہیہ کے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یعنی اس میں بھی ہم خدا کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ حقیقی عابدی ہے وہ بھی کہ جس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اگر معرفت اتنی نہ ہوتی تو نماز بھی کمال کی نہ ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا معصوم دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، معصوم دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی دوسروں سے غیروں سے اپنے لیے دعا کے لیے نہیں کہتا ہے۔ لیکن میرا آقا حسین ابن علی جب وہ وقت آیا کہ آخری وقت تھا اور آیا سلام کیا یا زینب ام کلثوم یا رقیہ علیکن من السلام، تم پر میرا سلام ہو، تو زینب اولیاء جب باہر نکلی تو ایک بات کہی، کہا فرمایا زینب بی بی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ زینب نے کہا ٹھہر جاؤ، ہاں جانا ضرور جانا، ماں کی وصیت ہے وہ یہ کہ گلے کا بدن کھول دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوسہ لینا ہے مجھے۔ عزیز
عزیزوں بوسہ لیا، جب بوسہ لے کے ہٹی تو زینب کے بازو کے اوپر ردا تھی۔ امام نے فرمایا اسے بھی ہٹا دو۔ کہ کیوں؟ کہ اسے مجھے بوسہ لینا ہے۔ بھائی جانتے کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا تم نے کیوں بوسہ لیا؟ کہ اماں نے بتایا تھا کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا، اس لیے میں بوسہ لے رہی ہوں۔ کہ میرے بابا نے بتایا ہے کہ تیرے بازو میرے سن بندھے گی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے بہن ولا تنسانی فی الصلاۃ اللیل، اے زینب مجھے نماز شب میں دعا کرنا نہ بھولنا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بہن ہے کہ جس کا یہ عالم ہے کہ الحمد کے علاوہ کچھ نہیں زبان پر۔ یہ اس وقت بھی جب کبھی چلے پہ جاتی تھی اور کبھی زینب دوڑ کے خیمے پہ آتی تھی، آواز دیا اے حفظہ بتاؤ میرا ماجایا کدھر ہے؟ آواز آئی بی بی دکھائی نہیں دے رہا۔ عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ شمر جب امام علی مقام کے سینے پہ قدم رکھا، نجس قدم آیا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا شمر تو کون ہے؟ شمر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بتا میں کہاں ہوں؟ کہا آپ ایک بلندی پہ ہے۔ کہا اے شمر مجھے کسی نشیب میں لے چل، اس لیے کہ میری بہن مجھے قتل ہوتے نہ دیکھے۔ عزیز اس لیے لکھا ہے کہ زینب بے چین ہو کے نکلی تو دیکھا کہ پسر سعد کھڑا ہے۔ آواز دیا ہے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور حسین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی خیمے کی طرف ایک آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ دوڑی خیمے میں پہنچی، ناتواں بھتیجا تھا، ہاتھ لگائے گا اٹھو بیٹا۔ ارے کسی مصیبت سے جب غصے سید الساجدین کو اٹھایا تو دیکھا پردے کا خردہ خیمے کا ہٹا کے تو باپ کا سر نوکھنے سے اٹھا۔ آواز دیا السلام علیہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا پہ لاکھوں سلام۔ عزیزوں اس کے بعد جب خیمے میں آگ لگ گئی اور زینب نے بیمار بھتیجے کو نکالا تو تاریخ نے یہی لکھا کہ سید الساجدین نے جو شر رکھ دیا زمین پر تو ساری رات حمد تو شکرن شکر تو حمدن، یعنی بارے لہا ساری تعریفیں تیری ہے، تیرا ہی شکر کر رہا ہوں۔ سید الساجدین حسین کی قربانی کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيه وسر المستودع فيه أن تصلي على محمد وآل محمد. بار الحق جو واسطہ محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بائلہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان مرحوم کو جوار معصوم عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما، تمام علماء اعلام کے سایہ میں سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین۔